اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر آیت نمبر 51 سے لے کے 56 تک 6 آیتیں. آیت نمبر 51 وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں بتا دو، انہیں خبر دے دو یا انہیں انفارم کرو. وَنَبِّئْهُمْ ان کو، عن اباؤٹ یعنی کہ مطلب ان کے بارے میں، ضیف ابراہیم. ضیف یعنی کہ مطلب جو مہمان. تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں ان کو خبر دو. اللہ یہ کہہ رہا ہے Tell them about the guest of Abraham یعنی ابراہیم علیہ السلام. اس کی نوٹ ہے 1980. The illustration of the contrast between good and evil. تو یہاں پر ابھی مطلب ایک اللہ نے اس طرح سے مطلب بتایا ہے کہ اچھائی یعنی بھلائی اور برائی یعنی گڈ اور ایول، اس کے بیچ میں کتنا کانٹراسٹ ہے، یعنی کہ کتنا یعنی کہ مطلب ایک دوسرے کے برعکس ہے یہ. تو یہ کہ کیونکہ گڈ بھلائی ہے بھائی اور ایول برائی ہے، دونوں کے بیچ میں تو نیچرلی بہت بڑا کانٹراسٹ ہے بھائی. اینڈ دا کانسیکوینسز دیٹ فلو فرام دیم، اور ان کے انجام کہ یعنی گڈ کا انجام کیا ہے، ایول کا انجام کیا ہے، بھلائی کا برائی کا. نیچرلی دونوں کے انجام سیم نہیں ہو سکتے، دونوں کے مطلب جو فعل ہے وہ سیم نہیں ہے، تو وہ کیسے سیم ہوگا. وی ہیو ناؤ ریفرنس ٹو 4 incidents فرام دا پاسٹ. یعنی ابھی ہم جو پڑھنے والے ہیں جس میں ابھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے، تو ہم 4 مطلب انسیڈنٹس جو واقعات گزرے ہیں پاسٹ میں وہ پڑھیں گے. تو نمبر 1 جو ہے وہ ہے an incident from the story of ابراہیم علیہ السلام، کہ ایک قصہ جو ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں، ایک قصے میں ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ. پھر نمبر 2 جو ہے وہ فرام دیٹ آف لوط یعنی لاٹ جو بولتے ہیں بیبلیکل. تو لوط علیہ السلام جو کہ نیفیو آف ابراہیم یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے. اینڈ دا اینڈ آف دا سٹیز آف دا پلین. تو وہ جو پلین کے اوپر جو وہ سٹیز تھی، 2 شہر جو تھے، کیونکہ وہ پلینز پہ تھے، یعنی کہ مطلب کہ جیسے کہ ایک سادہ ایک سطح ہوتی نا، اس پر وہ 2 شہر تھے، سڈوم اور گومورا، جہاں لوط علیہ السلام کو بھیجے وارن کرنے کے لیے، وچ ہی واز سینٹ ٹو وارن. ان کو بھیجا گیا کہ ان کو اب وارن کرو، ان کو خبردار کرو، کیونکہ اللہ خبردار کیے بغیر، وارننگ دیے بغیر اللہ کبھی بھی عذاب نہیں بھیجتا. اب واقعہ یعنی جو 3rd انسیڈنٹ ہے وہ ہے دا پیپل آف دا وڈ یعنی اصحاب الایکا. تو ایکا تھی یعنی جو ہے وہ وہاں پر وہ سب پورا ووڈ ہی ووڈ تھا، مطلب جھاڑ بہت سارے تھے، وہ ایریا کی بات. اور پھر نمبر 4 جو ہے دا پیپل آف دا راکی ٹریک. راکی ٹریک کا مطلب یہ ہجر جو اس سورے کا نام ہے، دا کی ورڈ آف دس سورہ راکی ٹریک. تو وہ جو ہے کہ اصحاب الحجر یعنی کہ پیپل آف دا راکی ٹریک یعنی جو پتھریلا پورا ٹریک تھا وہاں کے لوگ. آفٹر ہوم دس سورہ از کالڈ. تو یہ سورے کا نام ان کے اوپر سے رکھا گیا ہے، سورہ ہجر. ایز یوزل دا ریسائٹل آف Allah's abounding grace comes first. تو اللہ کا جو اتھا فضل ہے سب سے پہلے تو وہ ہوئی ہے نمبر 1 پہ، کہ اللہ کا جو فضل جس کی کوئی سیما نہیں. آیت نمبر 52 اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. اذ دخلوا تو جب وہ داخل ہوئے یعنی فرشتے جب وہ داخل ہوئے، علیہ ان پر یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے وہ، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے فرشتے. فقالو تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے، سلامن پیس، سلامن. قالا تو ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں بہت شارٹ میں ہے ایک دم،
تو قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم وجیلون کہ ہمیں مطلب تم سے کوئی خوف آ رہا ہے. اب یہ جیسے ایک دم شارٹ میں بول دیے گئے. دیکھیں ان کے سامنے جلدی جلدی ابراہیم علیہ السلام کی عادت میں تھا کہ جب وہ ہمیشہ دیکھتے تھے کوئی نہ کوئی مسافر کوئی ملے جس کو بلاتے تھے اور بولتے تھے آؤ ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے. ان کو اچھا لگتا تھا کہ کس کو نہ کس کو ساتھ میں بلائے دسترخوان پہ اور کھائے. وہ اکیلے تنہا کھانا پسند نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے جلدی جلدی جا کے مطلب جو بچڑا کٹ کیا اور وہی اس کو اچھا بھنا ہوا سیکا ہوا بچڑا لائے. لیکن فرشتے وہ فرشتوں کا کھانا نہیں ہے, وہ انسانوں کا ہے. تو فرشتوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. اور تب ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ لوگ کہیں میرے دشمن ہوں. اور ہمیشہ دشمن کا نمک, پہلے کے لوگوں میں تو اتنی مروتی نہ, آج تو کوئی کسی کا نمک کھائے کہ کچھ بھی کھائے, نمک کا پہاڑ بھی کھا جائے نا کسی کا, اسی کو چھرا مار دے گا پیچھے سے. اب پہلے ایسا تھا کہ لوگ کسی کا نمک کھا لیتے تھے, چکھ لیتے تھے, اس کے پھر سوچتے تھے باپ رے ہم اس کے ساتھ نمک حرامی کیسے کریں, یعنی ہم اس کو دھوکہ کیسے دیں. لیکن آج کا زمانہ وہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ بات کو سوچنا بھی نہیں بھولے سے بھی کہ نمک ومک سب کھائیں گے اور کھانے کے بعد بھی تم کو ہی چھرا ماریں گے پیچھے سے. تو اسی لیے وہ ڈر گئے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے کھانے کو بچڑے کو, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا نمک جسے نہیں کھانا چاہتے کہ میرے کو نقصان پہنچانا ہے کچھ. تو ڈائریکٹ یہاں پر شارٹ کٹ میں آ گیا کہ فقالوا سلامن, تو انہوں نے سلام کیا. قال انا منکم وجیلون, اور انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یقیناً ہمیں تو بڑا خوف ہو رہا ہے تم سے. When they entered his presence and said peace, he said we feel afraid of you. اس کی نوٹ ہے 1981. For a full understanding of this reference to the angels who were Abraham's and Ibrahim alayhi salam's guest and came to announce the birth of a son to him in his old age. تو ان کی بڑھاپے کی عمر آ گئی تھی اب تو وہ اس میں یعنی کہ مطلب انہوں نے ان کو بیٹے کی خبر دینے والے تھے نا, اسحاق علیہ السلام کی. تو یہ یہاں پر نوٹ میں ہی کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو فرشتوں کے بارے میں جو ریفرنس دیا گیا ہے اس کی پوری یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے, یعنی یہاں پر نہیں ہے وہ, تو یہاں لکھا ہے ریڈ, جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہود, اس کی آیت نمبر 69 سے لے کے 73 تک, اور اس کی نوٹس بھی اس میں وہاں ڈیٹیل میں ہے. دا اپیئرنس آف ٹو اسٹرینجرز آف انکامن اپیئرنس, کیونکہ دو فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ دو تھے, یہ دونوں آئے, ان کا اپیئرنس بھی ایک انجانے اجنبی لوگوں کے جیسا, اور پھر وہ لوگ ان کا جو لباس یا جو بھی انسانوں کی شکل لے کے وہ آئے تھے, تو وہ بڑا ان کا اپیئرنس بھی ایک ان کامن تھا, یعنی کہ مطلب کامن نہیں تھا وہاں کے حساب سے. who refused to partake of the host sumptuous hospitality. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ میں اپنے مطلب مہمانوں کی بہت اچھی خاطرداری کروں. Made Abraham یعنی ابراہیم علیہ السلام at first suspicious and afraid. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ذرا تھوڑا شک و شبہ میں آ گئے اور ذرا خوف زدہ بھی ہو گئے. تو یہ یہاں پر اس کی نوٹ ہے یہ. تو اب ہے آیت نمبر 53. قالوا لا توجل انا نبشروک بغلام علیم. تو ان لوگوں نے کہا, فرشتوں نے, قالو پلورل میں نا, they said لا توجل, ڈرو مت, خوف مت کرو, انا نبشروک بغلام علیم, ہم تو آئے ہیں تمہیں خوشخبری دینے ایک بیٹے کی جو علیم ہوگا. علیم کا مطلب ہے بہت علم والا, یعنی اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ علیم تھے, یعنی کہ علم والے. اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی مطلب صبر والے تھے, ان کے اندر صبر بہت تھا, ان میں علم بہت تھا. They said, fear not. We give you glad tidings of a son endowed with knowledge. تو یہاں پر ہے 1982 کی نوٹ. The birth of a son in old age. بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی پیدائش کی خبر. To a sonless father was glad tidings to Abraham personally.
یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ خوشخبری تھی. دا برتھ آف اے سن اینڈاؤڈ ود وزڈم پرومس سم تھنگ انفینٹلی مور. یعنی خالی ان کو یعنی کہ جو ایسا مطلب بیٹا پیدا ہوگا جس میں بہت حکمت بھی ہوگی اور اس سے بھی بہت زیادہ یعنی علم. کنسیڈرنگ دیٹ دا اینجلز ور ڈیوائن میسنجرز, کہ وہ لوگ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے دونوں فرشتے. دا وزڈم ریفرڈ ٹو واز ڈیوائن وزڈم, تو جو اللہ ان کو حکمت دینے والا تھا وہ بھی ڈیوائن تھی, یعنی اللہ کے پاس سے وہ حکمت آ رہی تھی. And the event became an event of prime importance in the world of religious history. تو یہ جو ریلیجس ہسٹری ہے یعنی تاریخ یہ جو دین کی, تو دنیا کے اندر یعنی ورلڈ کی ہوئی نا یہ ہسٹری, تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ 3 برانچز ان کی طرف سے آتی ہے نا, تو وہ جو ہے تو یہ اب بہت بڑی اہمیت والی بات ہوئی, اس کا بہت امپورٹنس ہے. For Ibrahim علیہ السلام became through his progeny, ان کی اولاد و نسلوں سے, the root of 3 great universal religions. بہت بڑے جو یونیورسل ریلیجن ہے, جو دین ہے, وہ اس کی جڑ بنیاد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور وہ 3 جو یونیورسل ریلیجنز ہے وہ ہے مطلب اسلام, پھر یہ جوش یہودی, اور پھر نصرانی یعنی کرسچینٹی, اور یہ ڈیفیوز تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور یہ پھیل گئے کل کے کل جہان میں, پوری دنیا میں سب طرف پھیلے نا. یہ یہودی سب طرف پھیلے, نصرانی سب طرف پھیلے, مسلمان اسلام یہ سب طرف پھیلا. تو اب ہے یہاں پر آیت نمبر 54. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون. تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے, قال ابشرتمونی یعنی تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو, اعلی کہ اس پر کہ ام مسنی الکبر مجھے تو چھوا ہے یعنی کہ ٹچ کیا ہے, مسنی ٹچ کیا یعنی آ گئی ہے مجھ پر تو بڑھاپے کی عمر, تو بڑھاپے کی عمر جو ہے وہ مجھ پر آ چکی ہے, اور تم مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہو. فبما تبشرون, تو پھر کیا اس میں مطلب ہے کہ خوشخبری, اس میں خوشخبری کیا ہے مطلب؟ تو یعنی انسان ایسا بتا نا میں بڑھاپے کی ایج میں ہوں, تو اب اس کے لیے کیا میں بولوں کہ یہ خوشخبری ہے. He said, do you give me such glad tidings even though old age has seized me? Of what then is your good news? Ayat number 55. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. تو انہوں نے کہا فرشتوں نے, they said, قالوا یعنی بشرناک بالحق, ہم تو حق کے ساتھ تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکم من القانتین, اور آپ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یعنی ایک ڈسپیر میں چلے جاؤ, یعنی ایک جیسے نا امیدی یا مایوسی. They said, we give you glad tidings in truth, be not then in despair. Ayat number 56. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. He said یعنی کہ مطلب اب یہ قال ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں, وَمَن يَقْنُطْ اور کون ہوگا یعنی مایوس, من رحمتی ربہ اس کے رب کی رحمت سے, یعنی رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے, الا الضالون سوائے اس کے کہ جو ضالون ہے, جو ایسٹرے ہے, بھٹکا ہوا ہے, گمراہ. He said, and who despairs of the mercy of his Lord but such as go astray. یعنی وہ جو مطلب گمراہی میں پڑ گئے ہیں, بس وہی ہے جو بھٹکیں گے.